الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم والباطن۔ اللہ سبحانہ و تعالی بندے سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ظاہری اور باطنی گناہوں سے توبہ کر لے۔ بندے کا اپنے ارادے اور علم کے ساتھ گناہ کرنا یہ اللہ کو بہت غصہ دلاتا ہے۔ انجانے میں، لا علمی میں، نہ دانستہ طور پر، یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا بندہ جب جان بوجھ کر اور اپنے علم کے مطابق اپنی سوچ کے حساب سے پورا پلاننگ کر کے گناہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کو بڑا غصہ دلا دیتی ہے چیز۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسری زبردست بات بھی یاد رکھیں، یہ تو خطرناک بات ہے نا کہ اللہ کو غصہ دلا دے ہمارا عمل۔ لکھا ہے کہ اگر انسان اپنے علم اور عمل کے مطابق ہوتے ہوئے بھی گناہوں سے پکی توبہ کر لے، بچ جائے گناہوں سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر اس کی دعاؤں کو رد کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہمیں، مجھ سے خود کتنی دفعہ کتنے لوگوں نے پوچھا، اس میں اعظم بتا دیں، ہمیں کوئی ایسا اللہ کا جلالی نام بتا دیں، صفاتی نام بتا دیں، کوئی خاص عدد بتا دیں، تعداد بتا دیں، خاص وقت بتا دیں، ہم اس کا چلہ مکمل کر لیں اور ہمیں اس سے بڑا فائدہ حاصل ہو جائے۔ کوئی اسم اعظم ہمیں سمجھا دیں، بتا دیں، تو اس سے بڑا اسم اعظم کوئی نہیں ہے کہ جو انسان ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے تو یہ مستجیبات الدعوہ بن جاتا ہے۔ اب اس کی ساری دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بات اور کہہ دیتا ہوں کہ ہم کسی کو اگر جگا رہے ہوں نا دنیا میں، اس کو سو رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں اور وہ نہیں اٹھ رہا، نہیں جاگ رہا۔ اب مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ اتنا محنتی تھا ماشاءاللہ، جماعت کا ساتھی، لیکن جب وہ سو جاتا تھا نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھینس گئی پانی میں، تو بس اس کے بارے میں بھی یہی مشہور تھا کہ یہ گیا نیند میں اور بس اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ رائیونڈ جیسی مسجد اور جگہ کے اندر وہ سو رہا ہوتا تھا اور اس کو اٹھانا محال تھا، ڈنڈے والے ڈنڈے مار مار وہ نہیں اٹھتا تھا۔ سو گیا نا جب پکا، پھر نہیں اٹھتا تھا۔ بڑی مشکلوں سے اس کو وہیں پتہ نہیں منہ دھلاتے تھے، میں بھی قریب ہوتا تھا، بڑی مشکل سے اس کو جگایا جاتا تھا۔ تو ایک بندہ سو گیا، اب اس کو اٹھا رہے، نہیں اٹھ رہا۔ یہ عمل کیا ہے ہمارے لیے؟ تکلیف دے۔ تو اللہ بھی پھر اپنے بندوں پر مصیبتیں ڈالتے ہیں، مشکلات ڈالتے ہیں، پریشانیاں ڈالتے ہیں۔ اس سے اللہ کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، اس میں بندے کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ میرا بندہ میری طرف رجوع کر لے۔ وہ کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی نا کہ خوشیاں تو سلا دیتی ہیں اور غم جگا دیتے ہیں۔ غم لگ جائے، روگ لگ جائے تو بندہ پھر نیندیں اڑ جاتی ہیں، آرام ہو جاتی ہیں نیند، پھر اللہ کے بارگاہ میں نا وہ حاضر رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، پریشانیاں لگ۔ تو اللہ غم جو ہے نا نیک بندوں پہ بھی ڈالتے ہیں اور گناہ گار لوگوں پہ بھی ڈالتے ہیں، لیکن بڑا فرق ہے زمین آسمان کا۔ مختصراً بتا دیتا ہوں کہ گناہ گاروں پر تو ان کے گناہوں کے وبال کی وجہ سے پریشانیاں اور غم آ جاتے ہیں، اور اللہ والے نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، خوش کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ان پر غم آ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، خوف بھی آ جاتا ہے، لیکن دل کے اندر سے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہو رہے ہوتے۔ وہ اس طرح ہوتے ہیں جیسے ایک شیشے کے
ڈبے کے اندر ایک انسان ہے کمرے میں، اور اس کے باہر آندھیاں، طوفان، آگ سب جل رہا ہے، وہ سب دیکھ رہے لیکن اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ دیکھ تو وہ سب رہا ہے، خبر اس کو ساری ہے، لیکن اس کو فرق نہیں پڑ رہا، وہ مطمئن ہے اس کا دل۔ اور واقعی اللہ والے نیک ہونے کے ساتھ ساتھ کبھی بھی پھر اندر سے دل ان کا مطمئن ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں کیا ہے؟ الا تطمئن قلوب، دلوں کا اطمینان ہے اس کے اندر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے اندر، خبردار کان کھول کے سن لو، اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، دلوں کا اطمینان۔ تو غم ہر چیز تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے بس، اور مطمئن زندگی گزرتی ہے۔ تو اللہ بھی ہمیں جگاتے ہیں، یہ گناہ کے وبال کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے کہ میرے بندے، اللہ جھنجھوڑتے ہیں، بھائی جاگ جاؤ، میری طرف رجوع کرو۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔